علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بہار نو تھے تم ماضی میں اب بعد خزاں تم ہو بہار نو تھے تم ماضی میں اب بعد خزاں تم ہو نشان راہ تھے ماضی میں اب تو بے نشاں تم ہو تھے تم ماضی میں شعلہ آج بس اڑتا دھواں تم ہو نہیں جس کا ٹھکانہ کوئی ایسے کارواں تم ہو محترم حضرات اور معزز سامعین کرام اور اسٹیج پر موجود علماء کرام و اساتذہ عظام، اس دور پرفتن اور ناسازگار حالات میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی حالت نہایت ہی افسوسناک اور الم انگیز ہوتی جا رہی ہے۔ ہر طرف سے اہل اسلام پر یلغار ہو رہی ہے، کہیں مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے تو کہیں ہماری اقدار و روایات اور تاریخی اثاثے کو مخدوش کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو غلامی و محکومی کی ذلت آمیز آہنی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے کوشاں ہیں اور مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں تنزل و انحطاط کا شکار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں پر اتنے برے دن کیوں آئے اور چمنستان اسلام پر خزاں کیوں کر آئی؟ دوستو، اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں، عقل و خرد سے پردہ ہٹائیں تو صاف طور پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آج ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا ہے۔ آج ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا ہے اور عصر حاضر میں مسلم معاشرے سے اتحاد و اتفاق کی دولت لٹ گئی ہے۔ حالانکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اتحاد ایک عظیم دولت ہے، اتحاد و اتفاق اتنی عظیم دولت ہے جسے اپنوں ہی نہیں بلکہ غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ یہ قیمتی اثاثہ ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کر اغیار میں بھی اس کی حیثیت مسلم ہے۔ یہ نادر پونجی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں نے بھی اسے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہ سرمایہ ہے جو ہر قوم کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے، اور اتحاد وہ گرامایہ ہے جس کا تمام معاشرے کے تقدم و ترقی میں بنیادی کردار رہا ہے۔ یہی دولت ہے جس کے دم سے قوموں نے ترقی کی، اسی کے ختم ہونے سے خزاں آئی زمانے میں۔ چنانچہ پوری عالمی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دولت تھی، ہم آہنگی و یکجہتی کا سرمایہ موجود تھا، ملت اسلامیہ اختلاف و انتشار سے دور تھی، تو اس وقت ہمارا حال یہ تھا کہ پوری دنیا ہمارے تابع تھی، حکومت و سلطنت ہمارے قدموں میں تھی، تخت و تاج پر مسلمانوں کا راج تھا، دریاؤں اور سمندروں پر ہماری حکمرانی تھی، صحراؤں بیاباں مسلمانوں کے زیر نگی تھے، ہماری سطوت قابل دید تھی، مسلمانوں کا دائرہ کار پوری دنیا پر محیط تھا۔ اقبال مرحوم نے اس حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے: مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، تھم تھا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ لیکن اے مسلمانوں، جب سے ہم نے اختلاف کو گلے لگایا، ہمارا آپسی اتحاد ختم ہو گیا، ہماری عزت و آبرو کا جنازہ اٹھ گیا، مسلمانوں کے رعب و دبدبے کا خاتمہ ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان خود اعتمادی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ احساس شکست نے ہماری کمر توڑ دی، مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو گیا، ہم لوگ فقدان ہم آہنگی کا شکار ہو گئے اور ذلت و خواری ہمارا مقدر بن گئی۔
آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضرورت ہے کہ مسلمان وقت کے طوفان سے نبرد آزما ہونے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ملت اسلامیہ کے بکھرے ہوئے شیرازے کو دل و جاں سے یکجا کرنے کی فکر میں لگیں اور اخوت و بھائی چارگی کا ایک نیا باب تعمیر کریں۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، تمہاری قوم کا ہر چہرہ جگمگائے گا، تمہاری قوم کا ہر چہرہ جگمگائے گا، کبھی تو گیس ہوئے ملت سنوار کر دیکھو، ہزیمتوں کے اندھیرے پناہ مانگیں گے، تم اتحاد کا سورج اٹھا کر دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔